अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद मिलादुन नबी मनाओ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 12 रबी अव्वल यानी आज के दिन हमारे जो महापुरुष है हज़रत मोहम्मद जो प्रेषित है वो आज के दिन उनका जन्म हुआ। इसलिए ईद उनके जन्म की जो है खुशी मनाई जाती है, जिसे ईद मिलादुन नबी कहते हैं। और इसी दिन 12 रबी अव्वल को हमारे प्रेषित इस दुनिया से गए, जिसे 12 वफ़ात कहा जाता है। ईद मिलादुन नबी जो जिसकी खुशी मनाई जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए इस मौके पर, क्योंकि आपने बयानात तो बहुत ज़्यादा सुने होंगे और 5 लाख से ज़्यादा किताबें हमारे प्रेषित हज़रत मोहम्मद के ऊपर दुनिया में मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने भी जो है इनकी जीवन वाणी के ऊपर, इनकी ज़िंदगी के ऊपर लिखी हुई है। मैं आपको इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम मुसलमानों को क्या अहद करना चाहिए और क्या चीज़ें करना चाहिए वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की पर लाने वाला, यतीमों का वाली गरीबों का मलजा, यतीमों का वाली गरीबों का मलजा, वो अपने पराए का गम खाने वाला। जी हाँ, मेरी मुराद प्रेषित हज़रत मोहम्मद है। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी से हमें सीख चाहिए कि वो गरीबों के साथ किस तरीके का जो है व्यवहार बर्ताव किया करते थे। अल्लाह के नबी गरीबों को बहुत ज़्यादा चाहते। असहाब सुफ़ा जो थे, जो गरीब थे, उनके साथ वो उठते बैठते, ज़्यादा वक्त गुजारते और हत्ता कि उन्होंने अल्लाह से दुआ भी की थी कि ए अल्लाह, अक्सर दुआ करते कि ए अल्लाह, मुझे दुनिया में, इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदा रख, वो गरीबों के गरीब बना कर ज़िंदा रख, और मेरा जब हश्र करे तो कल क़यामत के दिन, तो मेरा हश्र जो है गरीबों के साथ अल्लाह करना। अल्लाह के नबी गरीबों को इतना पसंद करते थे हमारे नबी। इसलिए इस मौके पर हम ये जो आशिक है, जो प्रेमी है हमारे प्रेषित हज़रत मोहम्मद के, जो उनके मानने वाले हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आज से दिल में ये अहद करे, इरादा करे कि हम गरीबों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करेंगे। दूसरा, कैदियों को जेलों से छुड़ाना हमारे नबी का तरीका था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जो गुलाम था, उसको अल्लाह के नबी ने कैद से जो है जालिमों की कैद से छुड़ाया। और इसी के साथ एक बार हमारे नबी जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक मालिक उसकी बांदी, यानी जो काम करने वाली औरत थी, जो उसकी नौकरानी थी, तो वो उसके कब्जे में थी, उसके ऊपर जुल्म कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसा ना कर। वो उसका मालिक कहने लगा कि आप इतनी कीमत दे दीजिए, मैं इसे छोड़ देता हूँ। अल्लाह के नबी चले गए। रात में माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि अल्लाह के नबी रात में बिस्तर पे इधर करोड़ बदलते, उधर करोड़ बदलते और बेचैन थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या माजरा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरे सामने एक औरत पर अत्याचार जुल्म हो रहा था। मैंने मैं जो है उसको रोक नहीं पाया। उसने इतनी इतनी कीमत मांगी, मेरे पास उतनी कीमत नहीं है। दूसरे दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में गई और उतनी रकम देकर उस औरत को छुड़ाया। तो अल्लाह के नबी जो है को बड़ी खुशी हुई। तो दोस्तों, कैदियों को छुड़ाना ये अल्लाह के नबी का तरीका है। ज़कात जो इस्लाम ने जो ज़कात का दिया है, उसके अंदर कैदियों को छुड़ाने के लिए भी स्पेशल किया है कि आप ये पैसा, स्पेशल पैसा कैदियों को छुड़ाओ। सब जेल और जेलों के अंदर बहुत से कैदी ऐसे हैं 400, 500, 1000 रुपये जो नहीं भरने की वजह से, रेलवे के केसेस में, कई केसों में नहीं भरने की वजह से जो है सजाएं काट रहे हैं। इन कैदियों को छुड़ाने के लिए दोस्तों, मेरे नबी की सुन्नत है कि इन कैदियों को छुड़ाओ
تو دوستو ہمارا جو پیسہ ہم کئی جگہ استعمال کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑانا بھی کا بھی کام ہم کریں۔ بیواؤں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی الفت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی وہ میکزیمم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر وہ ان کی بیویاں وہ جو تھی وہ بیوہ کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بہت اونچے استھان پہ دیا۔ ہمارے نبی سے پہلے دنیا کے اندر عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی سنمان نہیں تھا، ان کو جو ہے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور زندہ ہوتے ہی انہیں جو ہے قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس پرتھا کو روکنے والے جو تھے 1400 سال پہلے پریشد حضرت محمد نے اس پرتھا کو روکا۔ کہا کہ عورت جو ہے یہ عورت کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سورگ ہے، اور جو اگر بیوی کے روپ میں ہو تو فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری غلام نہیں ہیں بلکہ تمہاری ساتھی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور خود اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور ان کے کاموں کے اندر کبھی آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، کبھی گھر کے کاموں کے اندر صفائی کر دیا کرتے تھے، کبھی پانی بھرنے میں مدد کر دیا کرتے تھے، اور ان کی دلجوئی کی بھی کئی قصے وغیرہ ہے۔ دوستو ہمارے نبی نے عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے اچھا رہنا یہ سکھایا۔ تو یہ سکھایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ کھانے کا ایک نوالا ڈالتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سمبند رکھتا ہے تو اللہ اس کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے پریشد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک شخص صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے ایک بیٹی ہے، تم اس کے بارے میں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو تیری اس بیٹی کو اگر اچھا طریقہ تعلیم کرے، اس کی اچھی پرورش کرے تو تو جنتی ہے۔ ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے لیے بھی جو ہے وہی بشارت ہے۔ کوئی ایک صحابی نے کہا مجھے 3 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تیری 3 بیٹیاں ہیں اور اگر تینوں بیٹیوں کو تو اچھی پرورش کرے، اچھا کھلائے پلائے، اچھا ایجوکیشن دے، تو یہ بیٹیاں جو ہے تجھے جنت میں جانے کی ضامن بنیں گی، یہ جو ہے جنت میں لے کے جائیں گی۔ جائیداد میں عورتوں کو جو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، سب سے پہلے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اور قرآن نے عورتوں کا جو حصہ ہے باپ کی جائیداد میں ڈالا، کہ بھائیوں کو دیا، بچوں کو دیا جاتا ہے، لڑکوں کو دیا جاتا ہے، تو لڑکیوں کی حصے کی بات اسلام نے سب سے پہلے کی۔ اسلام تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم استریوں کا سنمان کریں، ماؤں کا ادب کریں، باپوں کی قدر کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت یعنی ان کو معاف نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستو جتنے بھی عاشق ہیں جو پریمی ہیں نبی کے، ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں سے غلطی ہوئی تو انہیں جو ہے شفقت سے معاف کر دے، بڑوں کا ادب کرنا سیکھے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ کھانا کھلانے کے بارے میں قرآن میں اور ہمارے نبی نے اتنی ترغیب دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی کہتے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں دوسروں کو اتنا کہا کرتے تھے کہ ہم سمجھے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کوئی ان کو جو ہے ہمارے ساتھ وہ نہ کر دے۔ تو دوستو کھانا کھلانا آج اینجل فوڈ، جلگاؤں کے اندر اینجل فوڈ اور یاول فوڈ بینک، ایسے لوگوں نے جو ہے لوگوں کی مدد کے لیے کھانا کھلانے کے لیے، جو بھوکا ہے ان کو کھانا کھلانے کے لیے یہ ایسے کھول رکھی ہے۔ تو ہمارے نبی بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ کوئی بھی مسافر مسجد نبی میں آتا تھا تو اللہ کے نبی اسے صحابہ کے وہاں بھیج کر اس کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ دوستو یہ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، ہمارے نبی کا طریقہ یعنی سنت ہے۔ تو جتنے بھی عاشق رسول ہیں وہ آج سے ارادہ کریں کہ صرف آج کے دن نہیں بلکہ سال بھر تک
کسی غریب کو ہم بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر اگر کھاتا ہے اور اس کے بازو والا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہمارے نبی نے یہ کہا کہ پڑوسیوں کا دھیان رکھو۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی کا ایک طریقہ ہے کہ سچ کہنا۔ ہمارے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مسلم بزدل ہو سکتا ہے؟ بہت سے سوالات کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ایک بار نہیں 3 بار فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی عاشق رسول ہے وہ پریمی ہیں، وہ یہ بات کریں کہ زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ غیبت کرنا، چگل خوری کرنا، ہمارے اسلام میں اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے کہ لوگوں کے اندر لڑائی لگانے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اسے چگلی کہتے ہیں۔ کسی کے پیٹھ پیچھے جو برائی جو کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو برائی کی جاتی ہے اسے غیبت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چگل خور جنت میں، یعنی لڑائی لگانے والا، لوگوں کی برائی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غیبت کرنے والا یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانا، اس کے برابر ہے۔ اس لیے چگلی سے پرہیز کیجئے۔ جتنے بھی عاشق رسول ہے وہ چگلی اور غیبت سے دور رہیے۔ منافقت یعنی لوگوں کی خبریں دے کر، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بعض لوگ کرتے، یا کچھ لوگوں کو خبریں دیتے اور لوگوں کو، اچھے بھلے لوگوں کو پھنسا دیا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں منافق۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کا جملہ ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گا۔ دوستو، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ آج دیکھیے خبریوں کی اور منافقوں کی تعداد بڑھ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اچھے لوگ جو ہے بیجا مقدمات میں پھنس رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زبان، 2 چیزوں کی تم گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 زبان، اور دوسرا نمبر 2 شرمگاہ، کہ زبان اور شرمگاہ کو ان کو بے محل یعنی غلط جگہ اس کا استعمال نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہے ہم اس کا استعمال سیکھیں۔ یہ تو بہت سی چیزیں ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، طریقے کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ چیزوں کے لیے دوستو میرے نبی نے جو کام کیا وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت سلمان کو اللہ کے نبی نے ساتھ لیا۔ ایک شخص کے گھر کے اوپر گئے، دروازہ پائریوں کے اوپر چڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اللہ کے نبی کو ایسا دھکا دیا کہ 2 سے 3 پائریاں نیچے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اس شخص کا جو ہے کام تمام کر دے۔ حضرت سلمان بھی آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، کیا تجھے اس شخص نے جو کام کیا، جو دھکا دیا، تجھے برداشت نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس سے پہلے اس شخص کے دروازے پہ 70 بار میں اسلام کی دعوت لے کر اور حق کی دعوت لے کر آیا ہوں، اسی طرح اس نے مجھے دھکا دیا ہے۔ وہ شخص سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستو، لوگوں کے گھر گھر جانا، در در جانا اور دھکے کھانا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اسلام ایسے گھر بیٹھے نہیں پھیلے گا، اسلام ہمارے گھروں میں رہتے ہوئے نہیں پھیلے گا، ہمیں لوگوں کے در در اور گھر گھر جانا ہوگا، دھکے کھانا ہوں گے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ ابو جہل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ اندھیری رات تھی تو تیزی کی بارش ہو رہی تھی اور ہوائیں چل رہی تھی، آندھی تھی، طوفان جیسا تھا، اور ابو جہل نے دیکھا کہ اتنی رات کو کوئی شخص ان کا دروازہ کی کنڈلی ٹھوک رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات کو کون آیا، میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ تو دروازہ جب کھولتا ہے تو اللہ کے نبی سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دوستو،
बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, अंधेरी रातों में, ना सिर्फ दिन के अंदर बल्कि अंधेरी रातों में भी, और ना सिर्फ अच्छे माहौल में बल्कि तूफान के वक्त भी इस्लाम की दावत देना, हमारे नबी के ताल्लुक से बताने के लिए जाना, ये हमारे नबी का तरीका है। इससे आगे मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ कि ताइफ का किस्सा आपको पता होगा कि ताइफ के मैदान में अल्लाह के नबी जो है लोगों को गए, इस्लाम की दावत आम लोगों को दी, वहाँ के सरदारों को दी, लेकिन लोगों ने कबूल करने की बजाय उनका मजाक बनाया, तालियां पीटी, हत्ता के शरारती लड़कों को जो है वो किया, उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर पत्थर मारा गया, हत्ता के अल्लाह के नबी खून के बहने की वजह से उनका जिस्म अतर जो है वो उनकी दोनों जूतियाँ खून से भर गई, लेकिन हमारे नबी ने उस वक्त भी उनको दावत दी। दोस्तों, अल्लाह इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारे नबी के तरीक़ों को लोगों को बताने के लिए हमें लोगों के पास जाना होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमारे नबी का तरीका यानी सुन्नत जिंदा होंगी, क्योंकि हमारे नबी का मजाक उड़ाया गया। लोग पत्थर मारेंगे, लोग बुरा कहेंगे, लोग घसीटेंगे, लोग निकालेंगे, लोग धक्के देंगे। दोस्तों, ये सब करने के बाद जाके जो है इस्लाम जो है फैलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दावती काम हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखिए, जितने भी आशिक और प्रेमी हैं वो इस बात को मेरी नोट करें कि मेरे नबी बहुत बेस्ट स्विमर थे, अच्छी तरीके से स्विमिंग करना, तैरना जानते थे। उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक को कहते कि अबू बकर सिद्दीक तुम आगे तैरो, मैं तुम्हें जो है पकड़ता हूँ। अबू बकर सिद्दीक आगे तैरते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है छलांग लगाते तालाब में और उनको जो है तेज़ी से फास्टली स्विमिंग करके पकड़ लेते हैं। इतना अच्छा स्विमिंग करते आता। हम लोग दोस्तों, हम कहते हैं हम आशिक रसूल है, हम अल्लाह के नबी की उम्मती है, हम अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं, लेकिन थोड़े से पानी में फेंक दो तो थर करता और डरता। अरे अल्लाह के नबी को जो है पानी में बहुत अच्छे से तैराकी आती थी, तैरना सीखो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरबाजी, घोड़सवारी, तलवारबाजी, ये हमारे नबी इसमें माहिर थे। दोस्तों, हम आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन हम जो है प्रेषित के प्रेमी हमें कहते हैं, लेकिन हमें तलवार तो छोड़ो, लकड़ियाँ चलाना भी नहीं आती। दोस्तों, थोड़ा सा पत्थर किधर किसने फेंक दिया तो यहाँ डर जाते। दोस्तों, ऐसा आशिक नहीं होता, हिम्मत वाला होता है। मेरे नबी की बॉडी, मेरे नबी की ताकत ऐसी थी कि मक्के का सबसे बड़ा पहलवान, उसको हमारे नबी ने कुश्ती में पिछाड़ दिया। कैसे किया? क्योंकि हमारे नबी के अंदर दोस्तों ऐसी ताकत थी। जितने भी प्रेमी है हमारे नबी के, वो जिम ज्वाइन करें। हमारे मोहल्लों के अंदर पान खाने के लिए, बाहर खाने के लिए टपरियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जिस नबी ने जो वर्जिश की और जो हमारे नबी ने जो बॉडी बनाई, वो बॉडी बनाने के लिए जिम नहीं। दोस्तों, हमारे मोहल्लों में जिम खाने खोले, लकड़ियाँ बाजी और शूटिंग वगैरह ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सिखा रही है और इनकी क्लासेस शुरू है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें हमारे संरक्षण के लिए, हमारी हिफाजत के लिए ये सीखने की इजाज़त दी है। इन चीज़ों को सीखे, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी। दोस्तों, हम ये सोचते कि हम मस्जिद में रहना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। ऐसा नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने, हमारे प्रेषित ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दोस्तों तलवार भी उठाई थी। जिस तरीके से हमारे दूसरे महापुरुष, जिस तरह के भारत देश के अंदर हमारे महापुरुषों ने हमारे लोगों को, बहुजनों को न्याय देने के लिए तलवार बुलंद की, उनके ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए तलवार बुलंद की, इसी तरीके से हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लम ने लोगों को अत्याचार और जुल्म से बचाने के लिए जो है तलवार उठाई। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 जंगें हमारे नबी ने जालिमों के खिलाफ लड़ी। हम सिर्फ मस्जिदों में रहने को, हम जो है हमारे ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा है,
تو ہم صبر کے نام پر ظلم کا مقابلہ نہ کریں، یہ ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ 22 جنگیں لڑی ہے ہمارے نبی نے ظالموں کے خلاف، اتیاچاریوں کے خلاف۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس یہ بتایا کہ نہ کالا، نہ گورا، نہ امیر، نہ غریب، بلکہ وہ سب کے لیے ہے۔ بلال حبشی جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد نبی جو مسجد تھی ہمارے نبی کی، وہ مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو گئی۔ نماز کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے جتنے عاشق ہیں، ہم پریمی ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں 50 رکعتیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ایکسرسائز کا، جم کا شوق ہوگا تو دوستو 50 بار کی ایکسرسائز اس نماز میں ہوتی ہے۔ کسی کو صاف صفائی کا شوق ہوگا تو 5 بار نمازوں میں وضو کیا جاتا ہے، جس میں 5 بار جو ہے منہ صاف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دانت اور منہ کی بیماری، گلے کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ ناکوں کو 5 بار، چہرہ، ہاتھ، پیر، ان کو 5 دفعہ دھویا جاتا ہے دوستو، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ہوا اسلام کا۔ اللہ کے نبی کی ایک اور چیز تھی کہ جو غلط چیز ہے اس کے خلاف اسلام نے اور اللہ کے نبی نے بہت سخت ایکشن لیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ ریپ، زنا، بلاತ್ಕಾರ کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے تو اس کو بلاತ್ಕಾری کو پکڑنے کے بعد بیچ میں سڑک پر باندھ دیا جاتا تھا اور سب عام لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ ناچ گانا اس کی اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ فضول خرچ کرنے کو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور ایسی بہت سی چیزیں اسلام کی تھی۔ لوگوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایک بلہ جگہ بھی اگر قبضہ کی تو اللہ اس کو 700 گنا بڑھائیں گے اور اتنا بڑا ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جس کی بوجھ کی وجہ سے وہ آدمی چل بھی نہیں پائے گا۔ تو دوستو، ہم ان تمام گناہوں سے بچیں۔ شراب پینے کے اوپر جو ہے کوڑے لگائے جاتے تھے، ان سب چیزوں سے، گناہوں سے ہم بچیں اور سچے اور پکے پریشت محمد کے پریمی بنے۔ دھنیہ واد، شکریہ، السلام علیکم۔